کچھ دن بعد پھپھو نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، رمیسا تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا خاصا ہے، تجھے کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو، شادی کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہمیشہ اس گھر میں ہی رہوں گی۔ گو سی کیفیت میں نے ہاں بول دیا، اور پھر اس کے بعد احمد سے میری بات ہی نہ ہو سکی۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ میری مہندی کی رات تھی جب میں اس کے کمرے میں اسے ڈھونڈنے آئی۔ وہ میرا اکلوتا دوست تھا، اگر وہی فنکشن میں نہ آتا تو میں کیسے خوش ہوتی۔ وہ تو نہ ملا، لیکن اس کے کمرے میں میری پھپھو کی شادی کو 5 سال گزرے تھے کہ ان کے شوہر کی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات ہو گئی۔ اس وقت پھپھو کی عمر 25 سال تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو اس وقت 3 سال کا تھا۔ اس کا نام احمد تھا، سب اسے پیار سے احمی پکارتے تھے۔ پھپھو اس حادثے کے بعد ہمارے گھر آ کر رہنے لگی تھی۔ احمد کو مجھ سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی، ہر چیز میں اس کی پسند ناپسند پوچھی جاتی تھی تاکہ اسے احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں اور انہوں نے مجھے بہت پیار دیا، لیکن احمد سے کم۔ احمد میرا بہت اچھا دوست تھا، میرے ہی اسکول میں پڑھتا اور میری ہی جماعت میں تھا۔ پہلے مجھے بہت تنگ کیا کرتا تھا، لیکن پھر جوں ہم بڑے ہوتے گئے زندگی بدلتی گئی۔ وہ احمد جو پہلے مجھے رلانے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، مجھے ہر پل ستاتا تھا، جو پونی کھینچ کر بھاگ جایا کرتا تھا، اس کا رویہ ایک دم سنجیدہ سا ہو گیا۔ کوئی بھی پریشانی ہوتی وہ مجھے بتاتا، میری ہر تکلیف پہ جیسے بے چین سا ہو جاتا۔ میں یونیورسٹی آن پہنچی، لیکن ہمارا ڈپارٹمنٹ الگ تھا۔ وہ IT کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں سائنس کی، لیکن وہ جو ہی وقت میسر ہوتا میرے ڈپارٹمنٹ آ جاتا یا میں اس کے پاس چلی جاتی۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔ کچھ سال بعد وہ بہت خاموش رہنے لگا تھا، جیسے بہت الجھا ہوا ہو۔ میں نے بہت پوچھا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ بات ٹال دی۔ میرے دل میں ایک احساس سا تھا، لیکن اس رشتے کو کبھی جان ہی نہ پائی، جیسے کوئی اندیکھا سا رشتہ تھا۔ وہ مجھے کبھی کبھار پھولوں کی دکان پر لے جاتا اور بولتا، جو لینا ہے لے لو۔ جانتا تھا کہ مجھے پھول بہت پسند ہے۔ میں گجرا لے لیتی، وہ ہلکا سا مسکراتا اور پھر آگے چپ چاپ بڑھ جاتا۔ کبھی اچانک میرے کمرے میں آ کر جیسے کچھ تلاشنے لگتا، میری ہر فرمائش پوری کرتا تھا۔ زندگی ایک دم مست تھی، سب ٹھیک جا رہا تھا۔ میری یونیورسٹی کے آخری دن چل رہے تھے جب وہ کمرے میں میرے پاس آیا۔ پہل الماری میں جھانک رہا تھا، جیسے کہ کچھ تلاش رہا ہو، پھر میز پر رکھی چیزوں کو دیکھنے لگا۔ کبھی میرے نوٹس اٹھاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کچھ الجھا ہوا ہے، کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا ہوا احمی، کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا، جیسے وہ میری موجودگی سے بے خبر تھا۔ کچھ نہیں کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا اور وہ، رمیسا مجھے کچھ کہنا ہے۔ وہ ایک جملے میں توڑ کر بولا، ہاں کہو۔ میں نے اس سے کہا تاکہ وہ بات شروع تو کرے، لیکن تبھی پھپھو کمرے میں آ گئی اور وہ کسی کام کو لے کر اسے لے گئی۔ میں اس سے وہ بات پوچھنا چاہتی تھی لیکن نہ پوچھ پائی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھپھو نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ رمیسا تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا اچھا خاصا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتا دو۔ میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو، شادی کا کبھی سوچا ہی نہیں تھا، مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہمیشہ اس گھر میں رہوں گی۔ گو سی کیفیت میں نے ہاں بول دیا، اور پھر اس کے بعد احمد سے میری بات ہی نہ ہو سکی۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ میری مہندی کی رات تھی جب میں اس کے کمرے میں اسے ڈھونڈنے آئی۔ وہ میرا اکلوتا دوست تھا، اگر وہی فنکشن میں نہ ہوتا تو میں کیسے خوش ہوتی۔ وہ تو نہ ملا، لیکن اس کے کمرے میں اس کی ڈائری ضرور مل گئی۔ میں نے یوں ہی صفحے پلٹنا شروع کر دیے، لیکن جب اپنا نام پڑھا تو رک گئی۔ میں پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ وہ احساس جسے میں جان ہی نہ سکی، وہ محبت تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ مجھے بھی اس سے محبت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں روئی جا رہی تھی کہ تبھی وہ دروازہ کھلا اور سرخ آنکھیں لیے احمد اندر آیا۔ مجھے ڈائری پڑھتا دیکھ کر وہ چونکا، اور پھر میں اس کے پاس آئی اور ہاتھ پکڑ کر کہا، احمی، آج جب میری مہندی کی رات ہے اور مجھے اب پتہ چلا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تمہیں تو پتا تھا نا، کیوں نہیں بتایا مجھے، بولو۔ میں رو رہی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور بولا، میں نے کہنے کی کوشش کی تھی لیکن تمہیں کہہ ہی نہیں پایا۔ سوچا تھا کہ ماموں کہیں گے پوری عمر بیٹا بنا کے رکھا اور اب میری ہی بیٹی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں تبھی اس احسان کا بدلہ پورا کرنے کے لیے محبت کو وار گیا۔ اب تم کسی اور کے ہونے جا رہی ہو، بہتر ہے کہ اس احساس کو ادھر ہی ختم کر دو، خوش رہو۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹایا اور خاموشی سے باہر چلا گیا۔
میں بہت چیخی چلائی لیکن سب نے یہی سمجھا کہ گھر سے دور ہو رہی ہے تبھی رو رہی ہے۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے سسرال آ گئی۔ شادی کے 6 ماہ بعد پتہ چلا کہ احمد بحرین چلا گیا ہے اور پھر وہ پھپھو کو بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ میری دل سے دعا ہے کہ وہ خوش رہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔